تین اقوال ہیں۔ ایک، انقلابی کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی انسان کے ساتھ ہونے والے جبر کو محسوس کرے۔ نمبر دو، جو چیز اہم ہے وہ ہے انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود بے معنی ہے۔ نمبر تین، انقلابی جدوجہد میں فتح ہوتی ہے یا موت مقدر بنتی ہے۔ یہ تینوں اقوال ہیں عظیم انقلابی رہنما چی گویرا کے، جو دنیا کے معروف ترین انقلابیوں میں سے ایک ہیں، جن کی پیدائش 14 جون 1928 کو ہوئی اور 9 اکتوبر 1968 کو ان کا سفر حیات تمام ہوا۔ ارجنٹینا کے انقلابی چی گویرا ڈاکٹر، مصنف، گوریلا رہنما، ڈپلومیٹ اور فوجی نظریہ دان تھے۔ وہ کیوبا کے انقلاب کے بانیوں میں سے تھے۔ جب وہ طالب علم تھے تو جنوبی امریکہ کی ریاستوں کا موٹر سائیکل پر دورہ کیا اور وہاں کی غربت، بھوک اور بیماری کو خود دیکھا۔ انہوں نے ریاست متحدہ امریکہ کے حکمرانوں کو جنوبی امریکی ممالک کا استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ گوئٹے مالا کے صدر جیکبو نے جب امریکی یونائیٹڈ فروٹ کمپنی کو قومی ملکیت میں لیا اور دیگر سماجی اصلاحات کیں تو امریکی CIA نے ان کا تختہ الٹ دیا اور جیکبو کو قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امریکی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام نے ان کے ذہن میں نفرت پیدا کر دی۔ انہوں نے میکسیکو شہر میں راول کاسترو اور فیڈل کاسترو سے ملاقات کی اور 26 جولائی تحریک نامی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد کیوبا کی امریکی نواز حکومت کا تختہ الٹنے کی ٹھان لی۔ چی گویرا نے انقلاب کیوبا کے بعد انقلابی حکومت میں اہم کردار ادا کیا، زرعی اصلاحات کو منظم کیا اور صنعت کے وزیر بنے۔ وہ گریلا جنگ کے ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سامراج، سرمایہ داری، اجارہ داری اور جدید نو آبادیاتی استحصال کے خلاف تھے اور ساری زندگی لڑتے رہے۔ وہ عالمی انقلاب کے زبردست حامی تھے۔ بولیویا کے جنگل سے ان کا آخری خط ان کے بچوں کے نام موصول ہوا، جس میں دیگر نصیحتوں کے علاوہ ایک یہ بھی تھی کہ بچوں، پیشہ ور انقلابی بننا۔ کیوبا میں انقلاب کے بعد نجی ملکیت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ آج بھی UNO کی رپورٹ کے مطابق کیوبا کا تعلیمی بجٹ 11% ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وہاں 99.99% شرح تعلیم ہے اور یہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے 1965 میں عالمی انقلاب کے لیے کیوبا کو چھوڑ دیا، پھر وہ کانگو، کنشاسا اور بعد میں بولیویا میں گوریلا جنگ کرتے رہے۔ وہیں امریکی CIA نے ایک مذموم سازش کے تحت انہیں قتل کر دیا۔ جب وہ بولیویا میں تھے، بولیویا کی اسپیشل فورسز کو ایک مخبر کی اطلاع پر چی کی جائے موجودگی کی خبر ملی تو بولیویائی فوجی دستے نے 8 اکتوبر کو اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور پھر ایک معمولی جھڑپ کے بعد چی گویرا کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ چی گویرا کے پکڑے جانے کی خبر ملتے ہی صدر برنتوس نے انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ اس نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لانے کی تہذیب کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس قسم کی آواز کو سننے کی بجائے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہید کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چی گویرا کو گرفتاری کے بعد ہی گاؤں کے ایک سنسان اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا اور وہاں رات بھر رکھا گیا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد چی گویرا کو اسکول کی عمارت سے باہر لایا گیا۔ یہ 9 اکتوبر 1967 کا دن تھا جب چی کو 1:10 پر بولیویا کی فوج کے ایک سارجنٹ ٹیران نے گولی کا نشانہ بنایا۔ اس کی موت کو یقینی بنانے اور اس کے مر جانے کا یقین کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں بے شمار گولیاں ماری گئیں تاکہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائے۔